الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور وہ تمہارے سے سوال کرتے ہیں کہ گویا آپ اس کی جستجو میں ہیں، آپ کہیے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں جو احادیث ہے اور جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان کا جواب میں قرآن و حدیث سے عرض کر رہا ہوں۔ آج جہاں سے بات لے کے چلیں گے سنن ترمذی شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ وعن معاذ بن جبل قال احتبس عنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات غدات من صلاۃ الصبح۔ حضرت معاذ بن جبل بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں آنے کے لیے دیر کی، فجر کی نماز پڑھانے کے لیے حضور دیر سے تشریف لائے، حتیٰ کہ قریب تھا کہ ہم سورج دیکھ لیتے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے تشریف لائے، نماز کی اقامت کہی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سی نماز پڑھائی، پھر آپ نے سلام پھیر کر بآواز بلند ہم سے فرمایا بھائی جس طرح اپنے صفوں میں بیٹھے ہو اسی طرح بیٹھے رہو بھائی۔ پھر ہماری طرف حضور مڑے، فرمایا میں اب تمہیں نہ بتاؤں کہ مجھے نماز میں آنے میں دیر کیوں ہو گئی؟ عرض کی یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیے۔ آقا جی نے ارشاد فرمایا میں رات کو اٹھا، یعنی تہجد کے وقت اٹھ کر کے میں نے اتنی نماز پڑھی جتنی میرے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھی تھی۔ پھر مجھے نماز میں اونگ آ گئی، نماز پڑھتے پڑھتے اونگ آ گئی، پھر مجھے گہری نیند آ گئی۔ اچانک میں نے اپنے رب سونے کو بڑی ہی سونی صورت میں دیکھا، میں نے اپنے رب کو بڑی سونی صورت میں دیکھا۔ میرے رب نے مجھ سے فرمایا اے محمد، میں نے کہا جی میرے رب حاضر ہوں، بندہ حاضر۔ فرمایا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھو تو صحیح، یہ فرشتے جو ہیں ملائے اعلیٰ کے آسمان کے فرشتے جو ہیں یہ کس بات میں بحث کر رہے ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تو میں نے عرض کیا اے پاک پروردگار عالم میں نہیں جانتا، فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں یا آپس میں کسی مسئلے پر بحث کر رہے ہیں، پروردگار عالم میں نہیں جانتا۔ پھر آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر رب سونے نے اپنی شان کے لائق اپنی قدرت کا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کے پوروں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ تو کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ٹھنڈک میرے سینے میں آئی پھر جناب کائنات کی ہر شے میرے سامنے اللہ نے کھول دی، پھر مجھے پتہ چل گیا کہ جناب یہ فرشتے کس بات پہ بحث کر رہے ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے۔ امام بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا گیا، امام بخاری نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان سے اپنے نبی کی شان بیان کرتے ہیں، ہم نے اپنے گھر سے نہیں گھڑ لی ہوئی۔ ہم وہ بچے ہیں جو تابعدار بچہ ہے اور جو فرما بردار بچہ ہے، جو کہتا ہے میرے باپ جیسا باپ کوئی نہیں، میری ماں جیسی ماں کوئی نہیں، میرے نبی جیسا نبی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، ہم اپنے باپ نہیں بدلتے، ہم جس نسل کے ہیں، جس قوم کے ہیں، جس ذات کے ہیں، ہمیں اپنی قوم پر فخر ہے، ہم حضور کے غلام ہیں، ہمیں حضور کی غلامی پہ فخر ہے۔ ہمیں کسی کو دیکھ کر ہماری ٹانگیں نہیں کانپتی، ہماری سوچیں نہیں بدلتی، کیونکہ بابا ہم کہانیوں پہ چلنے والے لوگ نہیں، ہم قرآن و حدیث پہ چلنے والے لوگ۔ ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، وہی عقیدہ جو عثمان غنی، عمر فاروق اعظم، شیر خدا کا عقیدہ ہے، جو حسنین کریمین اہل بیت اطہار کا عقیدہ ہے، ہم وہی عقیدہ لے کے چل رہے ہیں۔ ہم اگر میں اسی موضوع پر اور بے شمار حدیثیں آپ کے سامنے عرض کروں تو بے شمار حدیثیں مسند امام احمد کے اندر بھی ہیں، کنز المال کے اندر بھی ہیں، سنن ترمذی شریف کے اندر بھی ہیں، اور بے شمار
لیکن میں آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں. حافظ الہیشمی ذکر کرتے ہیں کہ عن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل قد رفع لی الدنیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ مجموع الزوائد کی روایت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دنیا اٹھا کر رکھ دی. میں نے دنیا کو اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اس کو دیکھ رہا ہوں جیسا میں اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. اس حدیث کو امام طبرانی نے بھی نقل کیا. حضرت جی آج میرے پاس یہ فون ہے، اس فون پر میں پوری دنیا بیٹھ کے دیکھ سکتا ہوں. میں امریکہ دیکھ سکتا ہوں، ابھی میں چاہوں تو مدینہ شریف کی ابھی میں لائیو ویڈیو دیکھ سکتا ہوں، مکے کی لائیو ویڈیو دیکھ سکتا ہوں، پوری دنیا کو میں جناب دیکھ سکتا ہوں صرف اتنے سے پرزے پہ. اب یہ پرزہ کس نے بنایا؟ جن نے کلمہ بھی نہیں پڑھیا، جڑا عیسائی ہے، جڑا غیر مسلم ہے، جڑا کافر ہے. کافر کے پرزے پر مجھے اتنا یقین ہے کہ میں جب چاہوں جس سے چاہوں امریکہ، افریقہ، لندن، پیرس، یورپ، چاند، سورج، ستارے، میں سارا کچھ دیکھ سکنا. کیا میرے رب کے اندر اتنی قدرت نہیں ہے وہ اپنے حبیب کو سارا کچھ دکھا دے؟ کافر دکھا سکتا ہے مجھے. اور میں یہاں پر اگر کہوں کہ میں نے ابھی یہاں پر بیٹھ کر مدینے کو لائیو دیکھا ہے تو کوئی انکار نہیں کرے گا، کیونکہ اب ہر ایک کی سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے کہ جناب یہ ممکن ہے. آج مکے کو ہم یہاں پر ابھی بیٹھے دیکھ سکتے ہیں. مکے میں کعبے کا طواف کون کون کر رہا ہے، آب زمزم کون پی رہا ہے، حتیم کعبہ میں کون کھڑا ہے، جنت البقیع میں کون ہے، ہم سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں. ایک کافر کے بنائے ہوئے پرزے پر میرے رب سونے نے اپنے حبیب کو جو علم عطا فرمایا ہے، خدا کی قسم کائنات میں کسی کے پاس کوئی نہیں. میرے رب سونے نے اپنے حبیب کو وہ علم عطا فرمایا جناب جو اس نے دیکھو نا جی، معجزہ پھر ایویں معجزہ تو نہیں ہو جاتا نا. معجزہ کہتے ہی اس کو جو عاجز کر دے. ہاں جی، امام طبرانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اولین اور آخرین کی خبروں اور ما کانا وما یکون میں سے جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے وہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا. جامع البیان کی 5ویں. ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ رب دینے والا ہے، محبوب لینے والے. قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن. جب میرا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کے اندر ہر چیز موجود ہے، میرا رب رحمان کہہ رہا ہے پیارے محبوب وہی رحمان ہے جس نے تجھے قرآن پڑھایا. اس رحمان نے پڑھانے میں کمال کر دیا، محبوب نے پڑھنے میں کمال کر دیا. اس نے پڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس نے پڑھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جتنا قابل استاد ہوتا ہے اتنا قابل شاگرد ہوتا ہے. استاد جتنا قابل ہو، ہم اللہ کی شان تو بڑی شان والی ہے نا جی. رب نے جب محبوب کو پڑھایا اور محبوب کو جب سکھایا، جب قرآن نازل فرمایا کل صغیر و کبیر مستتر لا رطب ولا یابس الا فی کتاب، کوئی شے ہے ہی نہیں، چھوٹی ہو بڑی ہو خشک ہو تر ہو جو قرآن میں نہ ہو. اور قرآن کا نازل کیا؟ نزلنا علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے دل انور پر قرآن نازل کر دیا گیا. ہاں جی، قاضی ایاز علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں کی نشانیاں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق، اللہ تعالیٰ کے اسماء کی تعیین، آیات کبریٰ، امور آخرت، علامات قیامت، اچھے اور برے لوگوں کے احوال، اور ما کانا وما یکون کا علم اس قبیل سے ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وحی کے نہیں جانا. الشفا کی 2 جلد. آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے محبوب کو ہر شے سکھا دی ہے. حضرت صاحب دنیا کے اندر نا جی کوئی بھی شے غیب نہیں ہے. اس دنیا کے اندر میری نظر سے اوجھل ہے وہ الگ بات ہے، لیکن غیب نہیں. غیب ایک ہی ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک. باقی کوئی غیب نہیں. میں نہیں دیکھی تو پھر کی ہو یار، اس کا مطلب غیب ہوگی. لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں آدم سے لے کر آخری انسان تک کسی نے رب سونے کو نہیں دیکھا. لیکن ایک ہستی ایسی ہے جس کو ہم کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رب سونے کو بھی دیکھا ہے.
جب رب سنا اتنا بڑا غیب جناب، اتنا بڑا غیب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ربی ارینی انظر الی، یا اللہ دکھا نہیں دے، کلام جس کا اس کا اتنا خوبصورت، کلام جس کا اتنی شان والا، کلام جس کا اتنا پیارا، وہ ذات کتنی پیاری ہوگی، یا اللہ ذرا دکھا نہیں دیتا؟ اور میں قال لن ترانی، نہیں آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن محبوب سے کہا جا پیارے جبریل، آج میرا محبوب سو رہا ہے ناز میں، حضرت جی ہر رات میرا محبوب کھڑے ہو کر تہجد کی نمازیں اتنی پڑھے، قرآن کا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، محبوب ساری رات نہ کھلوتا کا، یہ جو آپ کے پیر میں ورم آ جاتے ہیں نا جی، سوج جاتے ہیں، محبوب ہمیں نہیں اچھا لگتا نا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی کر لے، تھوڑی کم کر لے، تھوڑی زیادہ، محبوب اتنا نہیں، ہر روز محبوب کو ضرورت تھی رب کی، محبوب کھڑے تھے، آج محبوب بھی ناز میں آ گئے، محبوب سو گئے، فرمایا جبریل جا نظرا، آج ہم اس طرح ملاقات نہیں کہیں گے، بلکہ جا کے کہہ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، سونیا ذرا اٹھو تو صحیح، چلیے آج رب سونا چاہتا ہے کہ میرے نال ملاقات ہوئے۔ ہاں جی، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ میں نے جمعہ شریف میں بڑا تفصیل سے عرض کیا ہے، حضور کو اٹھایا گیا، حضور کہتے ہیں میرے سینے کو چاک کیا گیا، آج تک جناب کوئی ماں دا لال سینہ کھول کے بغیر تروپیاں دے، بغیر ٹانکیاں دے، بغیر مشینہ دے نہیں بند کر سکتا، حضور کہتے ہیں میرا دل سینہ چاک کیا گیا، یہاں سے لے کے یہاں تک چاک کیا گیا، اس میں سے میرا دل نکالا گیا، حوض کوثر سے اس کو دھویا گیا، اس کے اندر ایمان کا نور بھر دیا گیا، او بھائی رب نال ملاقات ہونے جا رہی، اندر باہر سے نور علی نور کر دیا گیا، پھر سینہ واپس، وہ دل اندر رکھا، سینے کو واپس جوڑا گیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس حقیقی نور سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، قد جاءکم من اللہ، نور کی شان والا، یعنی اللہ نور السماوات والارض کی شان والے کے پاس جا رہا ہے، اور قرآن نے حضرت صاحب جا بجا میرے محبوب کے اس سفر کے ذکر کیے ہیں، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا فاوحى الی عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد وما رأى، پورا قرآن جناب شانہ بیان کیتی جا رہا ہے، وہ بڑھنے والا بڑھتا گیا حتیٰ کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے جناب، کوہ طور پر اللہ نے پوری قرآن میں سٹیٹمنٹ جاری کر دی، موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، میں نے یہ کہا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، لیکن ہم جب پوچھتے ہیں یا اللہ یہ تو بتا، جب معراج کی رات تیرا حبیب تیرے سے ملاقات کرنے گیا تھا، اس وقت تیری اور اس کی کیا ملاقات ہوئی؟ فرمایا فاوحى الی عبده ما اوحى، اسا گال کیتی جو کیتی تینوں کوئی دسیے، جو ہم نے وہی کی سو کی، او بھائی کوئی یارہ دی گل بھی باہر کر دے، راز و نیاز کی باتیں نہیں بتائی جاتی۔ اب بھی اگر کوئی کہنا میرے نبی کو علم غیب نہیں، ہاں جی، تو میں کہتا ہوں حضرت صاحب اس کی عقل پر افسوس ہی ہوتا ہے، بڑا یار افسوس ہے تین، وہ ذات جو سب سے بڑا غیب ہے، وہ ذات جو سب سے بڑا غیب ہے، ایک نوسٹرڈمس ہے جی، ایک بابا وانگا ہے جی، اے او کافر نے، بے ایمان نے، جنہوں نے پیشین گوئیاں کیتیاں، اور انہوں دی پیشین گوئیاں جڑیاں اینج پوریاں ہو رہی ہیں۔ اچھا ایک کافر کی پیشن گوئی پر تو آپ یقین کر سکتے ہیں، لیکن جو میرے سونے نبی نے ارشاد فرمایا اس پر یقین کوئی نہیں۔ حضور تو شانوں والے ہیں جناب، حضور کے ایک غلام کا نام ہے نعمت اللہ شاہ ولی، 800 سال پرانے بزرگ ہے، اس ببر شیر نے، اس اللہ کے ولی نے، ہاں جی، قیامت تک کے لیے پریڈکشنز کی ہیں، اور جو انہوں نے یہ پیشن گوئیاں کی تھیں این جناب حرف بحرف پوری ہوئی ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں حضور کو علم اللہ نے دیا ہے، ہم حضور کا ذاتی نہیں، ہم حضور کا عطائی مانتے ہیں، اللہ دینے والا ہے، محبوب لینے والا ہے، پھر کیا کیا دیا رب نے اور کیا کیا لیا محبوب نے، بتا کے تو دکھائے کوئی۔ ہاں جی، وہ کہتے ہیں نا جی حضور کو علم غیب نہیں تھا، میں کہتا ہوں اللہ کے بندے قیامت تک کی پیشن گوئیاں کس نے کی ہیں؟ جنتی جنت میں چلے گئے، حضور نے سارے جنتیوں کو بتا دیا، جہنمی جہنم میں چلے گئے، حضور نے ان کا بتا دیا کیا 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 ہونے والا ہے، حضور نے سارا بتا دیا، ابھی بھی کوئی رہ گئی گا سر باقی؟ ہاں جی، لہٰذا حضرت ملا علی قاری کی ایک آخری بات سماعت فرما کے یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں۔ المرقات شریف کی 10ویں جلد میں علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کلیات اور جزیات کو محیط ہے۔ کوئی اگر کہنا حضور کو یہ نہیں پتا تھا، یہ نہیں پتا تھا، فرمایا جھوٹ مار دے،
یہ نہیں پتہ تھا، یہ نہیں. ہر شے کا علم حضور کو پتہ ہے، ہر چھوٹی چھوٹی چیز حضور کو پتہ ہے. آج سیٹلائٹ کے ذریعے آپ پوری دنیا کے اندر کہیں پر بھی یہیں بیٹھے دیکھ سکتے ہیں، دریاؤں، پہاڑوں، ندیوں، سمندروں، آسمانوں، زمینوں میں وہ میرے رب کی سیٹلائٹ تھی جو اپنے محبوب کو عطا فرمائے. محبوب یہ دنیا تو پرزوں کی محتاج ہے، ہم بغیر کسی محتاجی کے محبوب ہم آپ کو یہ شان عطا فرمائیں گے. دنیا راکٹوں کے ذریعے بھی نئی خلاؤں میں جا سکے گی، جہاں تک محبوب ہم تجھے پرواز عطا فرمائیں گے. اور حضور گئے براق پر. براق ایک جانور ہے، اور حضور کے اس جانور کی رفتار اتنی زیادہ تھی، آج تک کوئی میرے سونے نبی کے جانور کی رفتار نہیں پکڑ سکا. حضور کی شان تو بڑی وراء الورا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ